پاکستان مسلم لیگ نواز نے سوشل میڈیا پر جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے, بڑا ایکٹیو رول ہے پاکستان تحریک انصاف کا, بڑا انہوں نے اپنی ٹیمز کو بڑا بہترین طریقے سے وہاں پر ڈیزائن کر کے چھوڑا ہوا ہے, اور وہ کیمپینز کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لے کر. جنہوں نے سیٹ اپ سارا بنایا پاکستان تحریک انصاف کا, احمد جواد صاحب, جنہوں نے چند مہینے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کی, کل ان کو فوکل پرسن بنا دیا گیا شہباز شریف صاحب کا, اور وہ بھی اب سوشل میڈیا کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی شہباز شریف صاحب کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے, گورنمنٹ کی سوشل میڈیا کو لیڈ کریں گے. کیا اسٹریٹجی کیا ہے اور کیا امپیکٹ بیسیکلی اس سے کریٹ کیا جائے گا, پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ احمد جواد صاحب موجود ہیں. احمد بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو نئی اسائنمنٹ کی. جی دیکھیں, ذمہ داری جو ہے وہ ایک بڑا دلکش لفظ ہے, اس لیے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو ذمہ داریوں کو اٹھانا اور ان کو نبھانا اور ان کو ادا کرنا وہ انسان کی ایک نیچر کے اندر ہے, اس کی انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتا ہے, اور اپنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس سے معاشرے کے اندر اگر وہ کوئی بہتری لا سکتا ہے. تو احمد بھائی اب کیا اسٹریٹجی کیا ہے بیسیکلی, اب آپ کی اسائنمنٹ کے پیچھے کیا چیزیں تھیں, کیا محرکات تھے کہ آپ کو فوکل پرسن بھی بنایا گیا, اور اب آگے کیا پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں حیدر, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ذاتی طور پہ میں آپ کو یہ کسی بھی سیاست سے بالاتر ہو کے میں سوشل میڈیا کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں پچھلے تقریباً کوئی more than 12 years, اور I was not a social media activist, I was always a social media strategist. فرق ان دونوں کا آپ کو بھی پتا ہوگا. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی جو فالوئنگ کے لیے جس کے کوئی 8-10 لاکھ فالوورز ہوتے ہیں, اور ایک اسٹریٹجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ اس کی ایک اسٹریٹجی کو بنائے, فیوچر تھریٹس کو دیکھے, چیلنجز کو دیکھے, سولوشنز نکالے, اور اداروں کو اور حکومتوں کو اور معاشروں کو گائیڈ کر سکے. تو یہ میرا ایک سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کام کرتا رہا ہوں. پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کیا, مختلف اداروں کو بھی لیکچرز دیتا رہا ہوں, سول سروسز اکیڈمی میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, پولیس اکیڈمی میں, اور پاکستان کے مختلف اداروں میں میرے اس سبجیکٹ کے اوپر. اور اس میں یہی صرف جو بتانے کی کوشش پچھلے 12 سال سے کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو بھی کوئی انوینشن ہوئی ہے وہ ایک ایوولوشن پروسیس سے گزرتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا از ناٹ اے ہیپننگ, سوشل از ناٹ اے ایوولوشن, اٹس اے ہیپننگ. یہ چند سالوں کے اندر ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ جس کو آج 4 ارب لوگ سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس ہیپننگ کے لیے دنیا ظاہر تیار نہیں تھی, لیکن پھر جیسے جیسے یہ آتی گئی تو جو مہذب معاشرے ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے, جن کے پاس ویژن ہے, انہوں نے تو اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو اس نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہم آہنگ کر لیا. لیکن تیسری دنیا میں اس سے بڑا کیوس کریٹ ہو گیا, اس لیے کہ آپ نے آج دیکھیں حیدر, آپ بات کر رہی ہیں, آپ ایک ٹیلی ویژن چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کا نام ہے, آپ کے ٹیلی ویژن کا ایک نام ہے, آپ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ جو بھی بات کرتے ہیں آپ اس کے اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سینیریو تھا جہاں پہ کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکتے تھے کون کیا بات کر سکتا ہے, اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہی وہ بات کر سکتا تھا. لیکن پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جب یہ سوشل میڈیا آیا, اور آج پاکستان میں تقریباً 10 سے 12 کروڑ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 12 کروڑ لوگوں کے پاس کیمرہ بھی ہے, پین بھی ہے, کی بورڈ کی شکل میں, اور وہ ان میں سے ہر ایک میڈیا ہاؤس ہے, اور اس کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے. جب آپ نے کیوس کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگ جو کہ کیوس کی پیداوار ہوتے ہیں, اور میں عمران نیازی کو ایک پاکستان کے اندر ایک کیوس کی پیداوار کہتا ہوں, اس لیے کہ ان کی پوری سیاست آج تک جو ہے وہ ایک کیوس کے اوپر ہے. 2014 کا دھرنا ہو یا
رات 12 بجے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلنا ہو. ان کی سیاست کا محور اور ان کا سروائیول اس میں ہے, اور اس کیوس میں وہ اس ڈیجیٹل کیوس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ابھی جو شہداء کے بارے میں جو ٹویٹس ہوئی تھی, اور اس میں وہ ایک ینگ لڑکا وہ پکڑا بھی گیا ہے, اب وہ معافیاں بھی مانگ رہا ہے. یہ وہ زہر ہے جو کہ عمران نیازی نے پاکستان کے معاشرے میں سرایت کر دی ہے اور ایک پوری نسل تباہ کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کردار ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے چیئرمین میاں نواز شریف صاحب, ان کی پوری فیملی, اس میں اس قسم کی کوئی اگریسو وہ نہیں چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے. وہ بڑی رواداری, بڑے ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, چاہے وہ سیاست ہو. تو میرا مقصد یہ ہوگا, شہباز شریف صاحب کی بھی مجھے جو ہے یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر انفارمیشن جو ہے اور ڈس انفارمیشن کے درمیان جو وہ مکس ہو گئے ہیں, اس کو ہم نے الگ الگ کرنا ہے تاکہ معاشرے کو اور عوام کو انفارمیشن کی طرف لگایا جائے. اس کو کیسے کیا جائے گا مدوی, کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں حیدر, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں ایک کانٹینٹ, میں سمجھتا ہوں کہ کریشن کی ضرورت ہے, کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ایشوز کے اوپر. پھر اس کی ایکسیسیبلٹی, اس کی ریچ, تاکہ عوام تک وہ چیز پہنچ سکے اور سادہ الفاظ میں پہنچ سکے. اس کا آغاز ہم کریں گے عوام کو یہ سمجھانے کے لیے. میں نے آپ کو ابھی اسی لیے اگزامپل دی, اس بچے کی اگزامپل دی. دوسری اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور حیدر, اس میں آپ کا بڑا رول ہے, آپ کا میڈیا کا, آپ کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ وہ فرینکنسٹائن ہے, یہ وہ ڈیجیٹل فرینکنسٹائن ہے جو ہم نے کریٹ کر لیا. یہ پورے معاشرے اور پورے ملک کو کھا جائے گا. آپ دیکھیں وہ مدینہ کے اندر جو واقعہ ہوا تھا, وہاں پہ سزائیں ہو گئیں. کیا مجھے یہ بتائیں, وہ جو پاکستانی تھے وہ بےچارے کوئی لیبر کلاس ہوگی, کوئی ادھر ادھر سے, لیکن مس لیڈ ہو گئے نا. مس لیڈ ہو کے انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ اب وہ 8 سال اور 10 سال جیلوں میں گزاریں گے, جرمانے بھی بھریں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی تو زندگی تباہ ہو گئی نا. ٹھیک ہے, آگے کے لیے روک دیا گیا. لیکن ایک سزا کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی اس کو ریپیٹ نہ کرے. بہت اچھا کیا, اس لیے کہ اب کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کبھی وہ مدینہ میں یا مکہ میں اتنی متبرک جگہوں کے اوپر کوئی اس قسم کی غلاظت کو لے کے جائے. تو بہت اچھا اس لحاظ سے ہوا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. اب ان زندگیوں کے تباہ کرنے کے پیچھے انڈائریکٹلی عمران نیازی کا ہاتھ ہے, اس لیے کہ وہ جو زہر اس نے لوگوں کے ذہنوں میں بھر دی ہے, اور جو ایک نفرت لوگوں کے ذہنوں میں بھر دی ہے, اور جو ایک ان کو ایک طریقہ کار جس میں گالی گلوچ, آپ کسی کو ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کے اوپر چڑھائی کر دیں, آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کریں, آپ کو گالیوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے. دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نے پیدا کی, اور ہم اس کو انشاءاللہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی, اپنے عقل سمجھ بوجھ کی مدد سے, جو سوشل میڈیا کا ایک طریقہ کار ہے, ایک زبردست ٹیم بنائیں گے ہم معاشرے کے اندر. جو لوگ سینٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ مسلم لیگ نون, ہر وہ شخص جس کو اس چیز کی فکر ہوگی کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ان کو اس تباہ کن زہر سے بچایا جا سکے, ان کی سوچ کو مثبت کیا جا سکے, تاکہ معاشرہ بنے, قوم بنے. اس نے تو معاشرہ بھی تباہ کر دیا, قوم بھی تباہ کر دی, پیچھے ملک رہ گیا. اس ملک کو بچانا ہے تو قوم بنائے, معاشرہ بنائے. جس انفارمیشن سے ہم نے نکالنا ہے قوم کو, اور یہ آپ سب کی اس میں کنٹریبیوشن چاہیے ہوگی, آپ لوگوں کا کردار چاہیے ہوگا, میڈیا کو ادا کرنا پڑے گا. یہ جو بے مہار جو یہ سوشل میڈیا کا جو یہ انہوں نے عمران نیازی نے کیا, بھی آپ کے پی میں دیکھ لیں, تقریباً 1000 بچوں کو 25,000 روپے کے اوپر ہائر کیا ہے. لیکن مقصد کیا ہے, ان کو کی بورڈ کے اوپر بٹھا کے کی بورڈ وارئرز بنانا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ 25,000 روپیہ لے کے اس کو گند اچھالنے کے اوپر لگا دیا جائے, اس کی آئندہ کی زندگی کیا ہوگی؟ اچھا احمد بھائی, جو آپ نے باتیں کی, آپ تو خیر جب پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے, ہم تب بھی کہا کرتے تھے کہ بڑے چند لوگ ہیں جو لاجکس کے اوپر, فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. یو ور ون آف دیم ایون وین یو ور ریپرزینٹنگ پی ٹی آئی. ابھی
ایک بڑا مسئلہ ہمارے سوشل میڈیا پر جو آپ نے بھی بار بار آئیڈینٹیفائی کیا وہ فیک نیوز کا ہے, پراپیگنڈے کا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو یہ صلاحیت بہت زیادہ کر گئی, یقینی طور پر یہی وجہ ہے کہ آپ کو بھی ابھی یہ انیشیٹو لینا پڑا اس لیول پر جا کر. اس میں کیسے آپ اس کے گرد کوئی بارڈر کیسے ہم ڈٹرمن کریں گے؟ کیا کوئی آپ کی پلاننگ میں ایسی کوئی چیز ہے جس میں فوری طور پر گورنمنٹ لیول کے اوپر فیک نیوز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ ہم نے یہ جو ہیلی کریش کا معاملہ تھا اس میں آپ نے جو لڑکے کا ذکر کیا, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جو ڈرون حملہ ہوا اس کو لے کے جو مس انفارمیشن پھیلائی گئی, ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی سوشل میڈیا پر, وہ بڑی افسوسناک تھی. ہمارے اداروں کی امیج کو ملائن کیا گیا. پھر عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز میں, خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ دیکھے سوچے سمجھے بغیر چیزوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں, چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتے, ان کی اوتھینٹسٹی چیک نہیں کرتے. تو کیا آپ لوگوں کے پلاننگ میں ایسی کوئی چیز ہے جس میں اس طرح کی چیزوں کو چیک کیا جائے, اور کوئی ایک ایسا ادارہ یا کوئی ایک ایسی کوئی ویب سائٹ ایٹ لیسٹ بنا دی جائے جہاں پر کوئی چیک کر سکے کہ آیا اس چیز میں کوئی اوتھینٹسٹی ہے, کوئی فوٹو شاپ کوئی امیج تو نہیں سامنے آ گیا, کوئی غلط انفارمیشن تو نہیں پھیلائی جا رہی؟ دیکھیں حیدر, کوئی بھی انڈیویجول اپنی ذات کے اندر اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے یہ اپرچونٹی, یہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس مقصد کو, اس نیک مقصد کو, اس قومی فریضے کو مل کے ادا کریں. اور اس میں تمام ادارے جیسے پیمرا ہو گیا, جیسے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے, آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے, ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے, پاکستان ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو پاکستان ہے, جو حکومت کے ادارے ہیں, ہم ان تمام اداروں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں گے. اور جو بات آپ نے کہی ہے, اس کی ضرورت ہے. خالی اویئرنیس سے نہیں ہم معاشرے کو چینج کر سکیں گے, ہمیں ریگولیشنز کو لے کے آنا ہوگا. وہ ریگولیشن جس کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, ایسی ریگولیشن جس کا مقصد اس یوتھ کو کی تربیت کرنا. ہم تو تربیت سے آغاز کریں گے کہ ہم تربیت کی طرف جائیں, اویئرنیس بھی کریں, لیکن ریگولیشن کے بغیر دنیا میں کبھی قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, نہ معاشرہ بنتا ہے, نہ قوم بنتی ہے. مدینہ کے اندر جو واقعہ ہوا وہ انہوں نے قانون کے تحت اس کو ہینڈل کیا نا, اپنے ملک کے قانون کے تحت. آپ مجھے یہ بتائیں, آئندہ 20 سال تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر کوئی دوبارہ ایسی حرکت کرے گا؟ یہی سزا کا, اسی کو ریگولیشن کہتے ہیں کہ آپ سزا جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے سوسائٹی کا. آپ اگر قانون, ریگولیشن اور پینلٹی اس کو نکال دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ معاشرے کو میں غیر محفوظ کر دیتے ہیں. وہ ڈیٹرنس جو تھی وہ غائب ہو جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گا. ہمارا محور جو ہے فوکس وہ تربیت بھی ہے, وہ اویئرنیس بیداری بھی ہے, اور ریگولیشنز بھی ہے. اس میں پاکستان کے تمام اداروں کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ ہم آپس میں کہ یہ کوئی نئی پابندیاں آ رہی ہیں. نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے مجھے بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ کو ہے یا کسی کو بھی ہے. لیکن احمد بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, خاص طور پہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح نیگیٹو کیمپینز جو ہیں وہ چل رہی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہونے چاہیے, کسی سیاسی شخصیت کے خلاف, کسی کے خلاف اس طرح کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ریگولیشنز بھی بہت ضروری ہیں. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ریگولیشنز کے اوپر بات ہوئی, بڑا ریزسٹنس آئی اس کی, سوشل میڈیا پر بھی بڑی ریزسٹنس آئی, ہر لحاظ سے اس کو فریڈم آف ایکسپریشن آف اسپیچ سے بھی جوڑا گیا. آخر میں یہ بتائیے گا, آپ تیار ہیں آلریڈی جو حالات گورنمنٹ فیس کر رہی ہے, ایسے میں اگر آپ یہ ریگولیشنز لے کر آئیں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ اور پریشر پڑے گا, اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں, اگر وہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں, وہ اور نیگیٹیوٹی جائے گی گورنمنٹ کو لے کر جب آپ یہ چیزیں سامنے لے کریں گے؟ میں پرسنلی اپریشیٹ کروں گا ان کو کہ یہ ہونی چاہیے, ریگولیشن ضرورت ہے وقت کی, تبھی ہم لوگ جو ہے وہ کہیں پر ان چیزوں کو روک سکیں گے, کوئی باؤنڈری ڈکلیئر کر دیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو یہ بہت بڑا سمندر ہے, اس پہ طے لگتی جائے گی. لیکن جو ریزسٹنس آئے گی, آپ لوگ مینٹلی تیار ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے؟ حیدر, اگر تو چوروں کی طرح آپ کوئی قانون پاس کرانے کی کوشش کریں, جیسے کہ پی ٹی آئی نے کیا, پیکا کا لا جو ہے چوروں کی طرح کیا نا, اسٹیک ہولڈرز بیچ میں نہیں تھے, کوئی کنسلٹیشنز نہیں تھی,
मकसद ये था कि फौरी तौर पे टीका ला के मोहसिन बेग को अंदर किया जाए, उन तमाम जर्नलिस्ट को अंदर किया जाए, ठीक है, जो भी उनके खिलाफ कोई बात करता है। तो देखें, जब आप इस मकसद के तहत जब रेगुलेशन लाएंगे तो उसका तो अंजाम ऐसा ही होगा जैसा कि पीका के कानून का हुआ। ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाना चाहिए इसमें मीडिया के साथ एक कंसल्टेशन होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका एक डेफिनेशन होनी चाहिए। हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात नहीं हम कर रहे हैं। आप 100 बिस्मिल्लाह 10 दफा नहीं 1000 दफा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करें, अपनी राय दें। हम तो सिर्फ इस वक्त ये कह रहे हैं कि गाली गलौज जो है, जो पकड़ियां उछाली जाती हैं, जो फेक न्यूज चलाई जाती हैं, इज्जतों का जो हाल किया जाता है, जनाजे निकाले जाते हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि कम से कम इनके ऊपर तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई माँ बहन की गालियां निकाल रहा है तो क्या कोई स्टेक होल्डर ये कह सकता है कि ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो इसमें हमें मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर काम करना होगा। और पहले स्टेप में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर से ये गाली गलौज, बदतमीजी और जो एक मुल्क की सालमियत होती है उससे रिलेटेड, और उस सालमियत को हम डिफाइन कर दें। और ये वाकया जो है हमारे सामने एक केस स्टडी है कि आपके मुल्क के अंदर सैलाब आए हुए थे, आपकी अफवाज उन सैलाब में विक्टिम्स को हेल्प आउट करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी रोजाना सुबह 7 बजे वो पहुंच जाते थे सैलाबज़दा इलाकों के अंदर। वहां पे अगर एक जनरल साहब और उनका अमला जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर वो उन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए या सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वो उसको कर रहे हैं, और वहां पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, और उसके बाद पीटीआई का वही जहर आलूद जो उन्होंने एक नस्ल तैयार कर ली है, वो उसके ऊपर जो है इतनी तज़ीक अमेज किस्म के अल्फाज कहे, तो वो जाहिर है कि ना तो वो मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा है, ना इदारों के लिए अच्छा है, ना मुआशरे के लिए अच्छा है। तो हम इसमें इन चीजों के ऊपर हमें इत्तफाक करना होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इजाजत होनी चाहिए, मुआशरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ बेहतर इवॉल्व करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नज़ीर अहमद जवाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।